بس انوار علم و عرفان میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ علماء اور مدارس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آگے ہے لیکچر نمبر 14۔ یہ بتا دیتا ہم نے کہ دینی علم مقصد ہے اور دنیاوی ضرورت ہے۔ اب آگے یہ بتانا ہے موجودہ دور میں وقت میں جدید تعلیم میں مغربی اثرات بہت ہیں۔ مغربی اثرات بہت ہیں۔ تعلیم تو تعلیم ہی تھی، مگر لوگوں کے نخرے بڑھ گئے۔ ماڈرن کا نام دیا۔ جدید تعلیم کا نام دیا۔ تعلیم تو تعلیم ہی تھی، جدید و قدیم اس میں کہاں سے آ گئی؟ صرف چیزوں میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ چیزوں میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی و تغیر سے اس عالم کا حسن ہے۔ اس میں تو ڈرنے کی بات نہیں کہ کچھ تغیر آ گئے، تبدیلی آ گئی۔ دنیا میں کائنات میں تبدیلی تغیر سے تو اس کارخانے عالم کا حسن ہے، اس میں تو اس کارخانے عالم کا حسن مخفی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انگریزوں نے اور متجددین نے متاثر ہو کر مسلمانوں کی کو اور دھوکہ دینا چاہا کہ جدید کا نام بھی دے دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یار وقت کے گزرنے سے چیزیں بدلتی ہیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہوگی کہ چیز نہیں ہے؟ ہر چیز نہیں ہے۔ ہماری چپلے پہلے کیا تھی، ایسی نہیں تھی۔ ہماری چپلے، جوتے، ٹوپی، لباس، کپڑے وغیرہ سب پہلے کچھ اور طرح کے سادہ تھے، اب بھی وہی ہے، مگر وقت کے ساتھ بدل گئے۔ مگر دیگر اقوام کی طرح بننے اور بنانے کو ہم نے ماڈرن اور جدید کا نام دیا۔
یار چیزیں تو بدلتی ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں چلا ہماری پوشاک لباس سے لے کر، لیکن اس کے صنم کیوں ہم دیکھے جس سے ہم اتنے مرعوب ہو۔ ہر چیز میں تغیر تبدیل ہوتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ مگر ہمارے اندر عجیب عادتیں آ گئی کہ انگریزی تعلیم اور جو کیا ہے علوم ہے، ان کو ہم نے جدید کا نام دیا۔ وہ اس لیے کہ دنیا بدل گئی نا، بس اس لیے جدید کا نام دیا، تو ظاہر ہے کہ کل جدید لذیذ، لیکن یہ مطلب تو اس کا نہیں ہے نا، کوئی اور دنیا ہو گئی ہے، بالکل ہی چیزیں بدل گئی۔ جدید کا مطلب بس جہاں پر بھی ہم یہ لفظ پڑھ لیتے بڑے خوش ہو جاتے کہ جدید تعلیم، جدید چیزیں، جدید آلات، جدید اسباب، جدید ریسورسز، بس ہم گھبرا ہی جاتے اور خوش بھی ہو جاتے کہ کہیں حاصل ہو۔ تو واضح ہے نا کہ پرانے طریقے تو آپ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو گئے، ختم ہو گئے، پرانی چیزیں ختم ہو گئی، اب وہ اس وقت کی رہی نہیں نا۔ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر وقت کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ہر وقت کا اپنا موسم اور حالات، آب و ہوا ہوتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے اگر چیزوں میں تبدیلی آ جائے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی کہ آخر ہم پرانی چیزوں کو کیا کر دے، لعنت کرے، تھوک دے اس پہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ نئی تعلیموں کا، جدید تعلیم کا یہ ہے نا کہ اب ظاہر ہے کہ حالات بدل گئے۔ پہلے ہم کس سادے انداز سے لکھائی کرتے تھے، مرکر کاٹ کے، لکڑی کاٹ کے اس سے ہم قلم بناتے تھے، تختی پر مٹی لگا کر اس پر لکھتے تھے۔ اب تھوڑی اس کا وقت ہے، ہاں اب بھی لکھ سکتے ہیں مگر اب اس کا وقت نہیں رہا۔ پہلے لوگ کیلی گرافی سیکھتے تھے، خطاطی، لکھائی، خوش خطی سیکھتے تھے، وہ اس لیے یہ ہاتھ سے ہی لکھنے کا دور تھا۔ بعد میں کیا ہو گیا، مشین سے لکھنے کا سارا کام ہو گیا، کمپیوٹر سے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ چیزیں لغو ہے، فضول ہے، لیکن اب اس پر اتنا وقت لگ ہی نہیں سکتا جو پہلے لگایا جاتا تھا، اب بات ہی تیز ہو گئی۔ اس اعتبار سے ہم کہتے کہ نئی دنیا ہے۔ نئی دنیا کا تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ ہم کیا کر لیں، کچھ ایسی سوچ اپنا لے کہ جس کی وجہ سے ہم مرعوب ہو۔ تو کوئی مرعوب ہونے کی بات نہیں، ہمیں بھی سیکھنی چاہے نا، جو نئے اسباب آ جائے، آلات آ جائے، جو کچھ بھی میدان میں حاضر ہو، سیکھ لے۔